اچھا، مالک ابن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تھوڑا سا جب میں گفتگو کر رہا تھا تو میرے منہ سے نکلا مالک ابن ہویرہ، ایک جگہ میرے منہ سے غلطی سے ہویرہ نکل گیا تھا، ذرا سلیپنگ آف ٹنگ کی وجہ سے۔ مالک ابن نویرہ، مالک ابن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بہرحال خیر، اب دوسری بات یہ کہ حضرت عبید اللہ ابن عمر، ظاہر ہے یعنی کہ دونوں کا کے گھر کے جو لڑکے تھے فرزند تھے، حضرت عمر کے بھی حضرت عثمان کے بھی، وہ تو حضرت عثمان کا بیٹا حضرت عمر کی خلافت کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا، اور حضرت عمر کا بیٹا عبید اللہ عبید اللہ ابن عمر، ایک تو ہے عبداللہ ابن عمر، ایک ہے عبید اللہ ابن عمر، حضرت عمر کا بیٹا، وہ حضرت عثمان کے اور حضرت عثمان کے گھر والوں اور بیٹے کے خلاف تھا بہت، یعنی کہ خلافت کو لے کر بھی ان کے اقربا پروری کو لے کر بھی یہ چیز تھی، اور اسی طرح حضرت عمر کے خلافت کے فیصلوں کو لے کے حضرت عثمان کا بیٹا بھی، اب جو کہ عبید اللہ ابن عمر اور منان کا معاملہ نکلتا ہے، وہ یہ معاملہ ہے اختلافی کا، اور ناراضی ہونے کا، اور اختلاف شدیدہ کا۔ اب مسئلہ آتا ہے، اب اصل باتوں پہ آتا ہوں۔ اب اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہوتے ہیں، اصل بات میں صرف شیعوں کی حد تک نہیں ہے، بہت سے سنی علماء کا بھی اس پہ اتفاق ہے، آغا خانی بوریس، اہل تصوف صوفی سنی، اور بہت سے حلقے، بہت سے اور فقہ اہل سنت کے، اہل حدیث وغیرہ دیگر منہج کے لوگ، ظاہر علماء میں فرق پایا جاتا ہے، بہت سے علماء سو ہوتے ہیں، بہت سے علماء حق ہوتے ہیں، خیر اور حق بات بیان کرنے والے۔ اب آئیے اصل باتوں پہ آتا ہوں کہ کیا چاروں خلیفہ برابر تھے؟ اکثر بریلوی نوجوان لڑکوں میں اور اہل حدیث اور دیوبند میں تو یہ موقف اتنا نہیں، چاروں خلیفہ برابر، چاروں برابر کا مرتبہ رکھتے تھے، جتنا زیادہ بریلوی نوجوان لڑکے اس بات کو مذہبی جماعتوں تنظیموں کے لحاظ سے پروموٹ کرتے ہیں۔ تو بھائی ایک بات کا مجھے جواب دے دیں، چاروں خلیفہ برابر ہیں۔ حضرت علی کی پیدائش خانہ کعبہ میں، 3 دن تک اہتمام کرنا کھانے پینے کا اللہ کی طرف سے حضرت فاطمہ بنت اسد کو، اور حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ میں 13 رجب، یہ خود بریلوی دیوبندی اکثریت میں روایتیں موجود ہیں، یہاں تک کہ اہل حدیث علماء نے بھی بیان کیا، اور دیگر اور فقہ نے بھی، شوافی، حنبلی، آغا خانی بوریس، زہابیہ، شاملی، اور کیا کہتے ہیں معتزلہ، پرویزیت، بہت سے فقہ، جابریہ، اور بہت سے فقہ اٹھا لیجئے، اور بہت سے فقہ مقدسین آ جاتے ہیں اس میں۔ تو بہرحال خیر، اب مختصر میں گفتگو کر دوں کہ بھائی چاروں خلیفہ کہاں سے برابر ہو گئے؟ حضرت علی تو کائنات کے مولا بھی ہیں، حضرت علی تو اللہ کے ولی بھی ہیں، حضرت علی تو شیر خدا بھی ہیں، حضرت علی تو بوتراب بھی ہیں، مظہر العجائب بھی ہیں، مولود کعبہ بھی ہیں، اور امام مرسلین اور امام مبین کی حیثیت سے بھی بہت سے سنی مانتے ہیں، عام سطح کے بھی اور خاص منہج کے بھی، خاص محفلوں کے بھی۔ تو بہرحال یہ تو آپ چھوڑ ہی دیں، تو حضرت علی کا تو موازنہ ویسے ہی 3 خلیفوں سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ 3 خلیفہ جو تھے وہ تو صرف صحابی رسول اللہ تھے، وہ کوئی حضرت علی کی طرح امام مبین، حضرت علی کی طرح اللہ کے ولی، شیر خدا، مولا کائنات، مشکل کشا، مولود کعبہ، یا بوتراب، یا اس طرح کے مقام مرتبے تھوڑی رکھتے تھے، جو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ حجت اور ہدایت کا معاملہ ہے حضرت علی کو لے کر، اور بغیر علی کے مہر ضبط کے ولایت تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اولیاء صوفیہ کے منصب اور منہج نے تو خود یہ کہا، مختلف اولیاء صوفیہ کے بیانات۔ اب رہی بات اس کی کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ علی اور باقی خلیفہ برابر تھے، تو علی نے تو ہمیشہ اللہ کو سجدہ کیا، پیدا ہوئے تو وہ بھی خانہ کعبہ میں خلقت، حضرت علی مولود کعبہ، اور آنکھ کھولی تو رسول کا چہرہ دیکھا، جی رسول اللہ نے لعاب دہن اپنی زبان چسائی حضرت علی کو، اور صرف رسول اللہ ہی کی وجہ سے حضرت علی کا مقام نہیں تھا، ڈائریکٹ جو اللہ سے بھی رشتہ تھا، گو کہ رسول اللہ جو کہ حضرت علی سے ہر لحاظ سے افضل ہے، تعارف تو رسول اللہ نے کرایا، لیکن اللہ کی طرف سے جو حضرت علی کا مقام و مرتبہ تھا، امام مبین، امام مرسلین ہونے کی حیثیت سے، اللہ کے ولی، مولود کعبہ، مولا کائنات ہونے کی حیثیت سے، شیر خدا، ظاہر ہے یہ لقب، یہ خطاب بھی انہیں دیکھا جائے تو اللہ ہی کے دیے ہوئے کرشمات معجزات کی وجہ سے ملا، جس میں ذوالفقار آ جاتی ہے، خانہ کعبہ کو 2 انگلیوں سے خیبر کا دروازہ اکھاڑنا، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی۔ تو علی نے تو کبھی بتوں کو سجدہ کیا ہی نہیں، پیدائش سے لے کر مرتے دم تک، حضرت علی ابن ابی طالب نے، جبکہ حضرت عمر، حضرت ابو بکر تو بچپنے اور جوانی کے ایام میں بتوں کے آگے بھی سر جھکاتے رہے، اور ان کے آباء و اجداد تو کافر تھے۔ تو چاروں خلیفہ کہاں سے برابر ہو گئے؟ پھر جو میں نے حضرت علی کے اتنے سارے مقام و منصب گنوائے، اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ چاروں خلیفہ تو برابر ہو ہی نہیں سکتے، حضرت علی تو ہر لحاظ سے افضل ہیں۔ آپ خلافت کے منہج اور عہدہ وری اور ہائرارکی کے لحاظ سے نہیں دیکھیں کہ حضرت علی تو 4تھے نمبر پہ تھے،
حضرت علی 18ویں نمبر پہ ہوتے خلافت کی کرسی کو لے کے، ریاست اور علاقے کی یا مدینے کی کرسی کو لے کر، یا پہلے نمبر پہ ہوتے حضرت علی؟ اس لحاظ سے نہیں دیکھا جاتا، فضیلت کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے، مناقبت کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے، اور اللہ کی ہدایت اور حجت کے لحاظ سے کسی کا مقام مرتبہ دیکھا جاتا ہے۔ معذرت خواہوں، تو چاروں خلیفہ برابر ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے تو صحیح مسلم کی روایت عبداللہ ابن زبیر سے کہ میں جب حضرت ابو بکر کے وہ گئے ملاقات کے لیے تو انہیں ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے دیکھا۔ حضرت عائشہ سے بھی ایک روایت علماء اہل سنت نقل کرتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ حضرت ابو بکر کے دور میں تو تراویح باجماعت طریقے سے تھی نہیں، حضرت عمر نے باجماعت کروائی۔ جی، رسول اللہ کے دور میں بھی جب بہت کثیر تعداد تہجد کو، وطر کو یا تراویح جیسی نفلی عبادت کو لے کر کہنے لگے تو رسول اللہ نے اسے مؤخر کرا دیا اور کہا اس نفلی عبادت کو اپنے گھروں میں جا کے ایام کے طریقے سے ادا کرو، نہ کہ یہ کہ تو مسجد نبوی میں رش لگاؤ اور جھمگٹا لگاؤ اور اسے واجب اور فرض نماز کی طریقے سے قرار دینے لگو۔ تو رسول کریم نے بھی، اور پھر جب حضرت عمر کا دور آیا تو آدھے نصف حصے میں حضرت عمر نے باجماعت نماز کرے کہ چیدہ چیدہ حالتوں میں بکھرے ہوئے تلاوتیں کریں، انہیں اکٹھا کروا دو، تمیم داری صحابی اور عبید اللہ ابن جرح۔ اور پھر جب حضرت عمر سے تمیم داری اور ابو عبیدہ ابن جرح نے کہا کہ ہم نے صفیں مسلمانوں کی لگا دی جماعت کے طور پہ، اب آپ امامت کرائیں تراویح کی، تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ حسن عمل ہے، نیکی کا عمل، پر یہ بدعت حسنہ ہے، یہ دین میں وہ بدعت کا عمل ہے جو میں نے داخل کیا، یہ رسول اللہ کی سنت نہیں، یہ تو بدعت حسنہ ہے، یہ سنت موقدہ نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر نے کیوں تراویح کی نماز باجماعت جب کھڑا کیا مسلمانوں کو تمیم داری صحابی کے حوالے سے اور ابو عبیدہ ابن جرح کے حوالے سے، تو حضرت عمر نے خود امامت کیوں نہیں کرائی، خود تراویح کو بدعت کیوں کہا، سنت کیوں نہیں کہا، بدعت حسنہ کیوں کہا؟ تو بہرحال سمجھدار کے لیے اشارہ کافی۔ تو حضرت ابو بکر کے دور میں تو نہ تو یہ کہ حضرت ابو بکر نے اس بات کو منع کیا کہ عورتیں قبرستان نہیں جائیں اپنے پیاروں، حضرت عائشہ اپنے باپ کی قبر پہ جاتی تھی، حضرت زینب نانا رسول اللہ کے روضے پر آئیں، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کی قبر پہ جاتی تھی باقاعدہ۔ اس کے بعد جب باپ کی تدفین ہو گئی، دفن ہو گئے، اب اسے حجرہ عائشہ کہیں یا رسول کریم کا روضہ کہیں، جو بعد میں ظاہر تعمیر ہوا، خیر ترک حکومتوں کا معاملہ یا آل سعود کا معاملہ تو ہے بھی نہیں۔ پھر اس کے علاوہ حضرت فاطمہ تو زہرا رسول اللہ کی موجودگی میں حضرت امیر حمزہ کی قبر پہ جاتی تھی، یا عالم اسلام نے روایتیں لکھی، عورتیں قبرستان نہیں جا سکتی۔ تو حضرت ابو بکر کے دور سے ثابت کیجئے کہ عورتوں پہ پابندی لگائی ہو حضرت ابو بکر نے۔ پھر تراویح کو تو باجماعت حضرت ابو بکر کے دور میں قرار نہیں ہوئی، حضرت ابو بکر کے دور میں خود حضرت ابو بکر ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے، حضرت ابو بکر کے دور میں تو زبانی طلاق کا اطلاق تھا بھی نہیں۔ جی ہاں، زبانی طلاق کا اطلاق تو حضرت ابو بکر کے دور میں بھی نہیں تھا، یہ بعد والے خلیفہ میں۔ الصلاۃ خیر من النوم، یہ جملہ بھی نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، یہ بھی پہلے خلیفہ کا جملہ نہیں، نہ یہ اذان میں لفظ۔ اور وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ تو دعوت ذوالعشیرہ اور مباہلہ، وہ غدیر، میدان غدیر میں جب علی کی مولائیت کا اعلان اور دعوت ذوالعشیرہ میں علی کی ولایت کا اعلان بھرے مجمع کے سامنے، پلٹ کے جب رسول نے کہا کہ علی میں بھی اس بھرے مجمع سے گواہی دیتا ہوں جس طرح تم نے اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی اور میری رسالت کی گواہی دی، اسی طرح میں بھی بھرے مجمع سے گواہی دیتا ہوں، علی تو اللہ کا ولی ہے، وصی رسول اللہ، گواہ اور شاہد ہے مجھ رسول کا، اور وہ خلیفۃ بلا فضل، تا قیامت کے لیے خلیفہ ہے، دعوت ذوالعشیرہ۔ اور غدیر میں بھی روایتیں اہل سنت سے ائمہ معصومین طاہرین سے ثابت ہیں کہ جب غدیر میں حضرت علی کی مولائیت کا اعلان کروا دیا، اور دعوت ذوالعشیرہ میں بھی جب ولایت کا اعلان ہوا تو آپ نے جو بلال حبشی سے اذان میں ظاہر جو ہے علی کی ولایت کا اعلان کروایا بلال حبشی سے۔ بعد میں وہ الگ معاملات کہ بلال حبشی کو یثرب سے کیسے نکالا گیا، ہٹایا گیا، ولایت کی اور علی کی مولائیت اور علی کی خلیفت و بلا فضل ہونے کے پیغامات کو عام کرنے کی وجہ سے، تو وہ ایک الگ معاملہ جسے یہ قرار دے دیا جاتا ہے کہ وہ تو رسول اللہ کو یاد کر کے اتنا روتے تھے کہ اس لیے وہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو پھر حضرت فاطمہ مدینہ چھوڑ کے کیوں نہیں گئی کہ حضرت فاطمہ سے بھی زیادہ یاد کرتے تھے، جبکہ حضرت فاطمہ تو جگر گوشہ رسول تھیں۔ تو معذرت خواہوں کہ یہ جو بات کہتے ہیں نا کہ چاروں خلیفہ برابر، چاروں ایک دوسرے کے یار، چاروں میں بڑا پیار تھا، تو میں نے بات واضح کر دی کہ چاروں کہاں سے برابر ہو گئے، یہ والی بات نہیں تھی۔ اور پھر حضرت عمر نے تو اپنے کسی خاندان والے کو بڑے عہدوں پہ لگوایا بھی نہیں، جبکہ حضرت عثمان نے اقربا پروری کی اور بڑے عہدوں سے نوازا، کلپریٹ پرسنس کو بھی۔
تو بہت سے معاملات میں خلافہ میں بہت فرق پاتے ہیں. حج تمدو حضرت علی نے دوبارہ جاری کروایا, حضرت عمر نے اس پہ پابندی لگائی, حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں دوبارہ جاری کروایا. اور متع پہ پابندی کبھی بھی حضرت علی اور ائمہ معصومین نے نہیں لگائی. بعد والے اماموں کے دور میں ہو سکتا ہے کہ احتیاطی تدابیر کی وجہ سے اس پر ایک پردہ فرما دیا گیا ہو یا اسے روک دیا گیا ہو, لیکن خود حضرت عمر کے جملے متع کے حوالے سے بھی کہ یہ رسول اللہ کی بھی سنت تھی اور حضرت ابو بکر کے دور میں بھی متع جاری و ساری تھا. میں اس پر پابندی لگا رہا ہوں فحاشی پھیلنے کے خطرے کو پیش نظر رکھتے ہوئے, کہیں فحاشی پھیلنے کا مجھے خطرہ نہ ہو جائے فحاشی کے حوالے سے. تو حضرت عمر نے خود پابندی لگائی, اور شروع میں بھی حضرت عمر کا جب دور خلافت شروع ہوا تو فوراً متع پہ پابندی نہیں لگائی, لیکن حضرت علی نے متع پہ پابندی نہیں لگائی تھی. اسی طرح حج تمدو کو حضرت علی نے شروع کروایا, اور حضرت یہ جو تراویح باجماعت شروع کرے یہ حضرت عمر نے اپنے دور میں شروع کرائے, ورنہ تو حضرت ابو بکر کے دور میں اور رسول اللہ نے بھی جب بھرے مجمع کو مسجد نبوی میں لشکر اور محفلوں کو مسلسل ازدحام کی صورت میں لگتے دیکھا تو رسول اللہ نے کہا اپنے گھروں میں جا کے یہ نماز پڑھا کرو, نفلی نمازیں عبادتیں, یہ نہ ہو تم واجب اور فرض حیثیت سے مسجد نبوی میں لشکر محفل کریا انجام دینے لگو. تو بہرحال خیر ہے, سمجھدار کے لیے اشارے کافی. تو خلافہ آپس میں کہاں سے برابر تھے, اور نہ مقام مرتبی کی حیثیت سے نہ دوروں کی حیثیت سے, ٹائم آف پیریڈ. حضرت عمر کی خلافت سب سے بڑی تھی, اور حضرت علی کے معاملات بالکل ہی جدا گانا تھے. حضرت علی کے فیصلے بالکل ہی برعکس سے شریعت اور سنت کے معاملات کو لے کے. بہت سے معاملات کو جب حضرت عمر نے پابندی جن معاملات پہ لگائی, حضرت علی نے انہیں جائز قرار دیا کہ رسول کی سنت ہے. حضرت علی نے متع کو نہ تو حرام قرار دیا نہ ناجائز, نہ حضرت علی نے تراویح کو باجماعت قرار دیا. میں حضرت علی کو صرف خلیفہ ہونے کی حیثیت سے ڈسکس نہیں کر رہا, خلافت میں بھی حضرت علی نے بہت سی پابندیاں جو لگی تھی وہ اٹھوائیں, اور حضرت علی نے کبھی بھی عورتوں کے قبرستان جانے پہ پابندی نہیں لگائی, نہ ائمہ معصومین نے, امام جعفر صادق, امام زین العابدین, امام محمد باقر, ایون کہ حضرت ابو بکر کے دور میں بھی عورتیں قبرستان بھی جاتی تھیں, مسجد نبوی میں بھی کسی مسئلے کو لے کر آتی تھیں خلیفہ کے دربار میں, یا مسجد نبوی میں بھی رسول اللہ کے دور میں بھی عورتیں خواتین آتی تھیں مسجد میں کوئی نہ کوئی معاملہ لے کر. یہ والی بات نہیں تھی. عورتیں قبرستان نہیں جاتی. حضرت عائشہ اپنے باپ کی قبر پہ کیسے جاتی تھی, حضرت ابو بکر کی قبر پہ. حضرت فاطمہ الزہرا حضرت امیر حمزہ کی قبر پہ جاتی تھی رسول اللہ کی موجودگی میں. حضرت زینب اپنے نانا کے روضے پر آئیں, اور سید سجاد امام زین العابدین نے بھی آ کر احوال اور حالت بیان کی, کربلا کے واقعے اور سانے کی اور معاملے کی. تو بہرحال خیر, اب رہی بات اس کی کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عائشہ کو شیعہ صدیقہ اور صدیق نہیں کہتے. او بھائی, آغا خانی بوریس, میں نے تو بہت سے اہل تصوف صوفی سنی, بہت سے عرب ممالک کے سنی فقہا, وہ کون سا صدیق اکبر یا صدیقہ صرف حضرت عائشہ حضرت ابو بکر کو کہتے ہیں, بلکہ ان سے بھی افضل الاولیاء دیگر صحابہ کو بہت سے حنفی سنی علماء قرار دیتے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں حنفی علماء کہ فضیلت کے لحاظ سے تمام روایتیں متفق نہیں ہیں حضرت ابو بکر کو لے کے. بعض جگہ حضرت ابو ہریرہ کی فضیلت حضرت ابو بکر سے زیادہ ہے بعد از انبیاء. بعض جگہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی فضیلت بعد از انبیاء زیادہ حضرت ابو بکر کو لے کے. اور حضرت علی کے متعلق تو 90% سنی علماء اور صحابہ کرام سے جو روایتیں اور حدیثیں نقل ہوئی کثرت سے, حضرت علی کو صحابہ سے افضل الاولیاء بھی قرار دیا, ہر مقام مرتبے کے لحاظ سے, منہج اور فضیلت کے لحاظ سے. تو پہلی تو بات اس پہ تو حنفی علماء کا آپس میں اتفاق نہیں ہے, اور دوسرے سنی فقہا کا, اہل حدیث کا بہت سی روایتوں اور معاملات کو لے کر, ایون کہ مالکی سنی, اہل تصوف صوفی سنی, آغا خانی بوریس, صرف شیعوں پہ الزام لگانا کہ شیعہ حضرت عائشہ حضرت ابو بکر کو صدیقہ اور صدیق یا صدیق اکبر نہیں کہتے. اب آئیے اصل بات پہ. بھائی حضرت عائشہ نے بہت سے معاملات میں سچ بھی بولا ہوگا, اب شیعوں کا موقف سمجھیے. حضرت ابو بکر نے ہر بات تو جھوٹ نہیں بولی ہوگی. بات یہ ہے کہ قرآن میں حضرت ابراہیم کو آواز دیتے ہوئے اللہ نے فرقان حمید میں کہا, اے ابراہیم کیونکہ تم نے کبھی بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا, تم نے کبھی شرک نہیں کیا, اے ابراہیم تم ہمارے صدیق پیغمبر ہو, صدیق ہو, صدیق ہو, صدیق ہو. کیا حضرت ابو بکر پیدائش سے ہی اللہ کو سجدہ کرتے تھے اور کلمہ پڑھا ہوا تھا؟ وہ تو جوانی کے دور میں اسلام لے کر آئے حضرت ابو بکر. حضرت عمر 40 سال بعد تو اسلام لے کر آئے اپنی عمر کے, اور بچپنے سے جوانی تک ان کے ماں باپ بھی کافر ہے حضرت ابو بکر حضرت عمر کے. تو عقل کی بات ہے, جب کفر کا مذہب تھا ماضی کا تو عقل کی بات ہے جھوٹ بھی بولا ہوگا, ہزیان بھی کہا ہوگا, اور غلطیاں خرابیاں تو انہوں نے خلافت کے دور میں بھی مختلف فیصلوں میں کی, پھر حضرت علی نے ان کے غلط فیصلوں کو درست کیا. تو عقل کی بات ہے صدیقہ اور صدیق وہ نہیں ہوتا جو غلط فیصلے کرے, جو حضرت فاطمہ جیسی صدیقہ کو خطاوار گناہ گار ٹھہرا دے باغ فدق کے معاملے میں, جیسے کہ حضرت ابو بکر نے ٹھہرایا کہ فاطمہ میں تمہارے بچوں کی گواہی نہیں مانگتا,
اور حضرت فاطمہ کو گناہگار و خطاوار تو خیر امت مسلمہ کے جن مولویوں نے ٹھہرایا ان کی تو علماء اہل سنت نے بھی مخالفت کی. تو صدیقہ اور صدیق وہ ہوتا ہے جو ماں کے شکم سے جب نکلے، تخلیق ہو، جب باہر آئے، دنیا میں آئے، جب دنیا میں اس کی آمد ہو، مطلب یہ کہ دنیا میں تخلیق کے لحاظ سے، جنم کے لحاظ سے، تو وہ بچپنے سے ہی صدیق ہو. یہ نہیں ہوتا کہ بچپنے اور جوانی کا دور تو کفر کے مذہب میں گزارا حضرت عائشہ کے والد نے، حضرت ابو بکر نے، حضرت عائشہ کے دادا ابو قحافہ، اور حضرت عمر تو 40 سال بعد اسلام قبول کر کے لائے. تو کیا کبھی زندگی میں ایک بار بھی جھوٹ نہیں بولا ہوگا ان لوگوں نے جب ماضی کے مذہب کے لحاظ سے؟ اور رہی بات اسلام جب لائے تو اصل اللہ کے ہادیوں اور ہدایت اور صدیقہ صدیق حضرت فاطمہ تو زہرا کو تو خود حضرت عائشہ نے کہا، یعنی کہ ان کے مقابلے پہ کھڑے ہو گئے. تو اللہ کے ہادیوں اور حجتوں کے مقابلے پہ کھڑے ہو جانا، تو پھر صدیقہ اور صدیق رہتا ہی کون ہے پھر مسئلہ یہ کہ میں نے مان لیا کہ حضرت ابو بکر نے ہر بات غلط نہیں کہی، بہت سے معاملات میں حضرت ابو بکر نے سچ بھی بولا ہوگا، حضرت عائشہ نے بھی، لیکن بھائی صدیقہ صدیق تو وہ ہوتا ہے جس نے ایک بار بھی بتوں کو سجدہ نہ کیا ہو، جو مشرک نہ رہا ہو. اور صدیقہ صدیق وہ نہیں ہوتا جو جوانی میں آ کے سچ بولنے لگے تو ہم اسے صدیقہ صدیق ہیں، اور بچپنے سے جوانی تک اس نے بتوں کی پوجا یا کفر کے مذہب میں دور گزارا ہو تو یقیناً جھوٹ بھی بولا ہوگا، ہذیان بھی کہا ہوگا، گناہ بھی کیا ہوگا، غلطی کا شائبہ. عقل مند کے لیے اشارہ کافی. خلافت میں بھی بہت سے فیصلے حضرت عمر حضرت عثمان نے غلط کیے، پھر حضرت علی نے انہیں مسترد قرار دیا اور پھر فیصلوں کی درستگی کی تاکہ ریاست مستحکم ہو سکے، کوئی ہنگامہ برپا نہ ہو، خروج نہ ہو، اور اسلام کمزور نہ پڑے. نہ کہ خلافت کی محبت میں حضرت علی نے کام انجام دیا، ہرگز نہیں، خلافت کی محبت میں نہیں کیا حضرت علی نے یہ. اب آئیے اس بات پہ بھی بڑی بات نکالی جاتی ہے کہ یہ تو بات ہو گئی صدیقہ صدیق کو لے کر کہ پتہ چلا آپ کو یہ معاملہ. اب آئیے ایک اور بات پہ میں کہ جب رسول کریم یہ جانتے تھے کہ اہل بیت کو نقصان پہنچائیں گے بہت سے لوگ، اور رسول اللہ نے تو اپنے دور میں بھی بہت سو کو، جیسے کیا ایک لفظ ہے عبداللہ ابن ابی کو تو خود منافق صحابی قرار دیا، جو مخبریاں کرتا پھرتا تھا کافروں سے جا کے. عبداللہ ابن ابی کو بصر ابن ابی ارطاد تو جو صحابہ کی بیویوں اور بچوں کے ساتھ کرتا تھا دوسرے، اب اسے حسن سلوک کہوں یا ضلالتین میں شامل کروں، خبابہ میں، خبائثہ میں، خرامہ میں، رسول کے صحابیوں میں تھا بصر ابن ابی ارطاد. بعد میں یہ لوگ مرتد ہو گئے، بدتر ہو گئے، دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. یہ بھی صحابہ تھے رسول کے دور کے. تو رسول اللہ نے حضرت عائشہ سے نکاح کیوں کیا اگر ایسا ہی مسئلہ تھا اور یہ تھا؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں تو وہ تو رسول کے ساتھ ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. بھائی رسول کے ساتھ ساتھ صرف اٹھنے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا. انسان کہ ہر گناہ ثواب کا تعلق اس کے فکر اور نفس سے ہوتا ہے، کسی کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے نہیں ہوتا. ایک گدھے کو گھوڑے کے ساتھ اٹھا بیٹھا لیں تو گدھا گھوڑا نہیں بن جاتا، مرغی شتر مرغ نہیں بن جاتی ہے، کبوتر چیل نہیں بن جاتا. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ، جو حق بجانب تھے، جو حقیقی قربانیاں دینے والے تھے جنگوں میں، جو حقیقت میں اہل بیت کے شہدائی تھے، مرتے دم تک وفادار اطاعت گزار صحابہ تھے، وہ بھی رسول اللہ کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے. اور جن کے دلوں میں بغض تھا یا قناعت تھی یا یوں کہہ لیجئے باغی تھے یا غدار ہو گئے تھے یا منافق بن گئے تھے، مخبر بن گئے تھے، وہ صحابہ بھی رسول اللہ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. صحابہ کی تو دونوں کیٹیگریاں جو رسول اللہ کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی تھیں. تو صرف رسول اللہ کے پہلو میں اٹھنے بیٹھنے سے کوئی ہمیشہ کے لیے بہت بہترین قرار نہیں پایا جاتا اللہ کی نگاہ میں اور عرفان کی منزلت کو لے کر. یہ تو اس کے عمل، اس کے نفس اور فکر سے تعلق رکھتا ہے معاملہ، رکھتی ہے بات. اب آئیے آپ کے حضرت عائشہ سے نکاح کیوں کیا رسول اللہ نے؟ تو بھائی عرب کا دستور تھا، جب ظاہر عرب ہی میں اسلام پھیلا رہے تھے، یہ بڑے بڑے سردار تھے، تو ظاہر جب رسول اللہ نے اپنے اخلاق حسنہ سے اسلام پھیلایا تو یہ لوگ اسلام لے کر آئے. پھر ان لوگوں نے خود عرب والوں نے جو صحابہ میں بھی شامل تھے، انہوں نے درخواست کی ہم آپ کا اسلام لے کر آئے آپ کا حسن سلوک دے کر، تو ہماری بیٹیوں کو بھی آپ اپنے گھر میں لے کر آئیں، ہماری بھی اس میں صبغت، عظمت اور بڑھائی بڑھے کہ ہم نے آپ کا اسلام قبول کیا، اسلام کو معیشت سے بھی مدد و استحکام بخشا ہے، تو آپ بھی ہماری بیٹیوں کو اپنے نکاح میں لیں تاکہ ہم بھی یہ سمجھیں کہ آپ نے ہمیں عزت بخشی ہے. تو یہ وجوہات تھیں جو رسول کریم حضرت ام حفصہ کو، حضرت عائشہ کو اپنے گھروں میں لے کر آئے، کیونکہ اس وقت یہ مسئلہ تھا کہ اسلام مالی حالت میں بھی بڑا کمزور تھا، معیشت کا بھی تعلق ہے. حضرت ختیجہ نے تو معیشت کے حوالے سے اتنی ریڑھ کی ہڈی کو اسلام کے بچا لیا، حضرت ختیجہ نے تو، حضرت فاطمہ الزہرا کی ماں نے تو، وہ تو جب ان کی بات آئے گی تو پھر اوروں کا معاملہ تو اس کے آگے ڈھیری ہو جائے گا. تو بھائی ظاہر ہے نیا اسلام لے کر آئے، رسول کے اخلاق سے متاثر تو کافر بھی ہو گئے کہ صادق اور امین کا. اب رہی بات کہ حضرت عائشہ جب حضرت علی کے خلاف لڑنے کھڑی ہوئیں
تو رسول اللہ تو اس دور میں موجود نہیں تھے. عقل کی بات ہے تو صحیح مسلم اہل سنت کی کتاب میں وہ روایت مستند جسے خود سنی علماء بھی پڑھتے ہیں کہ رسول اکرم نے کہا کہ جو بھی حق کے مقابلے پہ میری زوجاؤں میں سے جائے گی، میری زوجہ میں سے جو بھی حق کے مقابلے پر جائے گی، حق والے یعنی کہ ہدایت والے حجت کے مقابلے پہ جائے گی، سمجھ جائیں حضرت علی کے مقابلے پہ جیسے حضرت عائشہ کی، تو حواب کے کتے اس پہ بھونکیں گے. یہ نشانی ہے جب وہ جا رہی ہوگی حق کے مقابلے پہ کھڑا ہونے. تو وہی ہوا جب حضرت عائشہ جانے لگی تو حواب کے کتے ان پہ بھونکنے لگے. پھر طلحہ و زبیر نے ٹیکنیکلی سیاسی تیزی وہ جو آج کل چلی جاتی ہے کہ جب کوئی جماعت ہارتی ہے تو ہو دھاندلی ہو گئی ہمارے ساتھ، بھلے وہ حقیقت میں ہاری ہو، تو وہ انہوں نے 20 لوگوں کو گواہان کے طور پہ وہ لے آئے علاقے کے کہ تو وہ مقام مرتبہ ہی نہیں. حضرت عائشہ خواہ وہیں آپ کو شک ہو رہا ہے کہ میرے شوہر یا اللہ کے نبی میرے شوہر نے مجھ سے کہا تھا کہ جو بھی میری زوجہ حق کے مقابلے پہ لڑنے جائے گی تو حواب کے کتے اس پہ بھونکیں گے. صحیح مسلم کی اہل سنت کی کتاب مستند روایت. اب آئیے آپ وہ رضاء الکبیر کا معاملہ، رضاء الکبیر او بھائی، شیعوں کا کوئی 40 پاروں والا قرآن نہیں. رسول کے قلب پہ جو قرآن نازل ہوا اللہ کا کلام فرقان حمید، وہ تو 30 ہی پاروں کا تھا جو کہ صحابہ کے دور میں وہ جمع ہوا، یکجا ہوا. حضرت علی نے بھی یکجا کیا، جمع کیا. حضرت علی کی ہینڈ رائٹنگ میں بھی نجف میں قرآن زیارت کے طور پہ موجود ہے، جو کہ خود وہابی اور سنی علماء اس کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں. حضرت علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا جمع کیا ہوا قرآن تو نازل رسول اللہ ہی پہ ہوا، صحابہ کرام کے دور میں بھی جمع ہوا. اور حضرت علی کا معاملہ بھی میں نے کلیئر کر دیا. وہ 30 ہی پاروں کا قرآن ہے. کوئی شیعوں کے گھر میں 40 پاروں والا قرآن نہیں، اور نہ 10 پارے شیعوں کے گھر میں کوئی بکری کھا گئی. اور اللہ اس قرآن کی حفاظت ہی نہ کر سکا جو رسول کے قلب پہ نازل ہوا، اللہ کا کلام الہی. ایسا کوئی معاملہ شیعوں کے گھر میں نہیں. وہی شیعہ شربت میں تھوک ملاتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں. شیعہ بچوں کو دیگ میں پکاتے ہیں، یہ نیاز کا کھانا شیعہ بچوں کو ذبح کر کے پکاتے ہیں. شیعہ اندھیرا کر کے لڑکیوں کے ساتھ زنا کاری کرتے، توبہ توبہ شام غریبہ میں. جبکہ خواتین کے امام بارگاہ اور مدرسے تو بالکل ہی علیحدہ ہوتے ہیں. اور شیعہ تو جو اندھیرا کرتے ہیں جب مصائب پڑے جا رہے ہوتے، غم کے علام اور مصائب پڑے جا رہے ہوتے ہیں کربلا اور اہل بیت کے معاملات کو لے کر، تو اندھیرا اس لیے کرتے ہیں کہ شام غریبہ میں خیمے جلا دیے تھے، آگ و خون کی ہولی کھیلی گئی، تو ظاہر بیویوں کے پردے کو چاک کیا گیا، خیمے جلا دیے گئے. تو اندھیرا، اداسی، ایک یوں سمجھے اداسی، ایک اندھیرا چھا گیا اہل بیت کے خیموں میں، سادات کے خیموں میں. تو اس وجہ سے وہ اندھیرا کیا جاتا ہے. اور مردوں کی امام بارگاہ، زنانہ امام بارگاہ تو بالکل ہی علیحدہ ہوتی ہے. تو کوئی مردوں عورتوں کا مکس اپ معاملہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ لائٹیں آف کر کے عورتوں کے ساتھ زنا کاری کرتے ہیں. توبہ توبہ. یا شیعہ تو متع کی پیداوار، نکاح متع ہے. بخاری شریف میں حضرت اسماء بنت ابی بکر سے روایت موجود کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر روایت کرتی ہے سنت موقدہ ہے. رسول کریم نبی اعظم سے میں نے خود سنا کہ جو ہے متع جو ہے وہ سنت ہے، لیکن اسے ہر حالت ہر ایام میں کرنے کا حکم نہیں ہے. متع کو عادتاً اپنا لو، متع کو، یا کوئی شوقیہ متع کا معاملہ، اس میں کنڈیشن ہے بہت. جوان لڑکیوں سے جب آپ کرتے ہیں، یا جو عورت عمر رسیدہ ہو جائے، اس کی بڑی شرائط ہیں. یہ اس میں باقاعدہ کھانے پینے، ان کے خرچے کا، عورتوں کے خیال کا باقاعدہ نکاح کے طریقے سے ہوتا ہے. اور جب فارغ التحصیل کرنا ہوتا ہے تو اس کی بھی شرائط ہیں، اس کے بھی معاملات ہیں کہ کس ایام میں کیا جائے گا، کس عمر رسیدہ کے ساتھ یا کس جوان لڑکی کے ساتھ، وہ بھی کس حالت کے پیش نظر. اور متع عام حالت میں کرنے کا حکم نہیں ہے متع کے، جب چاہے شوقیہ متع کرتے رہو. جی ہاں، بخاری شریف کی میں نے روایت کا حضرت اسماء بنت ابی بکر سے حوالہ دیا، رسول اللہ کی بڑی سالی اور حضرت ابو بکر کی بیٹی. اور ترمذی شریف میں اہل سنت کی کتاب میں روایت موجود ہے، جا کے پڑھ لیجئے. میں نے تو پڑھی ہوئی ہیں کتابیں، میرے پاس دیگر علماء کے پاس بھی کتابیں گئی ہیں. میرے پاس مختلف کتابیں اہل سنت، اہل تشیع اور حدیث و روایتوں کے لے کے رکھی ہوئی ہیں. لیکن کچھ کتابیں آتی ہیں وہ چلی جاتی ہیں، کچھ آتی ہیں وہ چلی جاتی ہیں، کچھ مجھے بھی دوسروں کو دینا ہوتی ہیں. اور اسی طرح ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے متع سنت موقدہ ہے، رسول اللہ کی سنت ہے، اسے جاری و ساری رکھو. تو عقل کی بات ہے. آپ تو کہتے ہیں چاند، محمد، ستارے، صحابہ بھی. میں اس روایت پہ بھی اگلی ویڈیو میں آؤں گا. اور جہاں عمر ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں آتا، اگلی ویڈیو میں اس روایت پہ بھی آتا ہوں. اور آیا تمام فقہائے اہل سنت، علماء اہل سنت کا اس روایت پہ بھی اتفاق ہے کہ چاند، محمد، ستارے، صحابہ یا اہل سنت کے مرکزی ادارے جامعۃ الازہر کا بھی. میں اس پہ بعد میں آؤں گا. تو بہرحال یہ رضاء الکبیر کا معاملہ، رضاء الکبیر کا معاملہ کیا وہ میں بیان کرتا ہوں. جی، سنن ابن ابی داؤد، اہل سنت کی کتاب ابن ابی داؤد، سنن ابن ابی داؤد، اس میں حضرت عائشہ کا دوسری رسول اللہ کی زوجاؤں کا ازواج مطہرات کا حضرت عائشہ سے جھگڑا کہ تم یہ کہتی ہو عمر رسیدہ مردوں کو دودھ پلا کر محرم بناؤ، عمر رسیدہ مردوں کو دودھ پلا کے محرم بناؤ. عائشہ تم یہ کہتی ہو، یہ قرآن کی کس آیت میں
لکھا ہے, ہم نے تو رسول اللہ کے منہ سے بھی کبھی یہ جملہ نہیں سنا. ازواج مطہرات رسول اللہ کی دوسری زوجاؤں کا حضرت عائشہ سے جھگڑا. عائشہ لاؤ ثابت کرو, اگر تم یہ کہتی ہو قرآن میں موجود ہے, قرآن میں موجود ہے, یا رسول اللہ کی کوئی حدیث ہمارے سامنے پیش کرو. تو حضرت عائشہ فرماتی, سنن ابن ابی داؤد کی روایت, اہل سنت کتاب مستند روایت, حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے تخت تلے وہ قرآن موجود تھا, میرے پاس رکھا ہوا تھا, جس سے میں تمہیں یہ ثابت کرتی یا یہ دلیل دیتی. اچانک سے میرے حجرے میں بکری داخل ہوئی اور قرآن کے وہ ورق کھا گئی. اس لیے دیگر زوجاؤں کو مخاطب کر کے حضرت عائشہ کہتی میں تمہارے آگے یہ ثبوت, یہ دلیل پیش نہیں کر سکتی کہ عمر رسیدہ مردوں کو دودھ پلا کے محرم بناؤ. تو اس پہ ازواج مطہرات کا حضرت عائشہ سے جھگڑا. معاملہ حضرت عائشہ کا تھا, شیعوں کے اوپر ڈال دیا کہ شیعوں کے 40 پاروں والا قرآن اور 10 پارے بکری کھا گئی, جبکہ معاملہ حضرت عائشہ اور دوسری رسول اللہ کی زوجاؤں کے جھگڑے کو لے کر تھا, حضرت عائشہ کے اوپر. شرم آنی چاہیے مسلمانوں کو اتنا گھٹیا الزام لگاتے ہوئے. متا کا حوالہ تراوی کا بھی میں نے کلیئر کیا, تراوی پہ میں مزید ڈسکشن کروں گا. شیعہ میلاد کیوں کرتے ہیں, ہاتھ کھول کر نماز کیوں پڑھتے ہیں. غدیر مباہلہ کا سنیوں سے کیا تعلق ہے, دعوت ذوالعشیرہ کا. کونڈوں کی نیاز سبز دسترخوان کا سنیوں سے کیا تعلق ہے. اور شیعہ تو لازمی ہے مناتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں اور مناتے ہیں, تو سنیوں کو کیا منانا چاہیے. یعنی نوروز اور 9 ربیع الاول کیا شیعہ محرم ہونے کی خوشی, ختم ہونے کی خوشی میں کرتے ہیں. ماتم شیعہ کیوں کرتے ہیں, مجلس کا کیا تعلق ہے, نوحہ کیوں پڑھا جاتا ہے. سب پر میں آتا ہوں, نوروز پر بھی, غدیر پہ بھی, مباہلہ پہ بھی, دعوت ذوالعشیرہ پہ بھی, عید زہرہ, عید شجاع, 9 ربیع الاول پہ بھی, سبز دسترخوان کونڈوں کی نیاز پہ بھی, رسم سینک پہ بھی, امام ضامن پہ بھی, سب پر آتا ہوں میں. ٹھیک ہے. اہل سنت بریلوی نوجوان لڑکوں کافی مطمئن ہوئے اور اسی لیے میں نے آج یہ دوسرا حصہ داخل کیا, پھر تیسرا حصہ مزید اہل سنت نوجوان بریلوی لڑکوں کے لیے.